اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس بات کو یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، ربی اے میرے رب، ارینی آپ مجھے دکھلائیں، کیف تحیی الموتیٰ کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لاتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، میں یقین رکھتا ہوں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل تسکین پکڑ لے۔ قال اللہ نے کہا کہ اچھا چلو پھر فخذ آپ پکڑیں، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، آپ 4 پرندے پکڑ لیں، فسرہن، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر چاروں طرف ان میں سے ایک ایک جز، ایک ایک حصہ رکھ دیں، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریں، ان کو بلائیں، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے جو آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ توحید باری تعالی اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا، اس کے متعلق اس ایک رکوع میں پیچھے 2 واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 درسوں سے پہلے پیوستہ جو 2 درس بیان ہوئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو مناظرہ ہوا تھا اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھی، اور گزشتہ 2 درسوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ بیان ہوا تھا جس میں انہوں نے موت اور حیات کے منظر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کیا۔ آج کے درس میں اسی قسم کا تیسرا واقعہ تیسرے نبی کا بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی بعث بعد الموت کا بیان ہے، موت کے بعد دوبارہ اللہ کس طرح زندہ کریں گے، ایک ایک جز کو، ایک ایک ذرے کو اللہ جمع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا جائے تاکہ ان کا ایمان علم الیقین سے آگے نکل کر عین الیقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ کل میں نے یقین کے 3 درجے بیان کیے تھے کہ سب سے پہلے علم الیقین، کسی ثقہ اور مضبوط آدمی کے بتانے سے ہمیں کوئی چیز کا علم حاصل ہو جائے، اللہ کے بتانے سے، وحی کے ذریعے، یہ علم الیقین تھا، یقین کا علم تھا۔ اور عین الیقین کہ وہ آدمی اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور آگے تیسرا درجہ حق الیقین کا ہے کہ بندے کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جائے۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ تو یہاں علم الیقین تو تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وحی کے ذریعے پتہ تھا اور یہ عقیدہ بھی تھا، اب وہ چاہتے تھے کہ یہ علم الیقین سے آگے عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے آپ لے لیں، ان کو لے کر ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ہڈیوں کو علیحدہ کر دیں اور ان کے گوشت قیمہ کر لیں، قیمہ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ ان کے گوشت آپس میں مکس کر دیں، ملا دیں، پھر ان کے تھوڑے تھوڑے حصے 4 حصے کریں اور مختلف پہاڑوں پر آپ رکھ دیں۔ اس کے بعد ہر پرندے کو اس کا نام لے کر آپ بلائیں، وہ پرندہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اپنی آنکھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کیا۔ یہ تو واقعہ تھا۔ اب اس واقعے کا پس منظر کیا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں سوال کیا؟ اصل میں
موت اور زندگی سے متعلق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، مباحثہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، اس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے قبضے میں ہے زندگی اور موت، مگر نمرود اس کا مطلب نہ سمجھ سکا، اس نے بے گناہ کو قتل کرا دیا اور جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس احمقانہ حرکت پر موضوع سخن بدل کر طلوع شمس کی دلیل پیش کی کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کرو۔ اس سے نمرود عاجز آ گیا، پریشان ہو گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے اور ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر ان کے دل میں موت اور حیات کا منظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ اللہ کیسے کریں گے تو صحیح، یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح پرندے جو ہیں وہ زندہ ہو گئے۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے، بعض دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس پس منظر میں پیچھے واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پر کھڑے تھے تو ایک مردہ جانور پڑا ہوا دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پر ایک مردہ جانور، مردہ مچھلی، مردہ جانور پڑا ہوا تھا۔ جب دریا میں مد آتی، وہ لہر آتی اور پانی کناروں سے باہر نکلتا تو دریائی جانور جو پانی کے ساتھ آتے تھے وہ مردہ جانور کا گوشت کھاتے، اس میں سے کھانا شروع کر دیتے، اور جب پانی واپس جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ جب پیچھے ہٹتے تو یہاں سے خشکی کے جانور جاتے، وہ اس مردار کا گوشت کھاتے، اور ساتھ ہی اوپر سے فضا سے پرندے بھی آتے، پرندے آ کر اس کا گوشت کھاتے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس مردار کا گوشت 3 قسم کے جانور کھا رہے ہیں، خشکی کے جانور بھی، پانی کے جانور بھی، اور فضا کے جانور بھی، بحری، بری اور فضائی تینوں مخلوقات اس کا گوشت کھا رہی ہیں۔ پانی آتا ہے تو پانی میں آنے والے دریائی جانور اس کا گوشت کھاتے ہیں اور پانی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو جتنی دیر میں لہر دوبارہ نہیں آتی اتنی دیر میں خشکی کے جانور آگے ہو کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور ساتھ ہی اوپر سے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ فضائی جو ہے جانور بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اس جانور کا گوشت مختلف پیٹوں کے اندر جا رہا ہے، تینوں قسم کے پرندوں کے پیٹوں میں، جانوروں کے پیٹوں میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اجزاء کو کس طرح کس جگہ سے اللہ اکٹھا کریں گے اور کس طرح اس جانور کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ جب انہوں نے منظر دیکھا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ اللہ مجھے اس کیفیت کا مشاہدہ کروا دے کہ جس طرح وہ قیامت کے دن دوبارہ لوگوں کو بھی زندہ کرے گا، ایک ایک ذرے کو اللہ جمع کریں گے، اور اسی ذرے کو جو انسان کے ساتھ جسم میں تھا اللہ اس کو زندہ کریں گے، تو وہ کس طرح منظر ہوگا، کس طرح اللہ زندہ کریں۔ یہ 2 پس منظر ہیں اس واقعے کے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، ارینی، آپ مجھے دکھلائیے، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جواب دیا، پوچھا، سوال کیا، قال اولم تؤمن، کیا بات ہے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میری بات پر جو وہی آپ پر آتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہے؟ تو سیدھا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ میرا علم الیقین ہے اور اس پر میری پختگی ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس معاملے میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ کا نبیوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے تو آپ بے شمار معجزات ہمیں دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو نبیوں کے ہاتھوں پر وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھیں کہ ایک وقت پانی کی کمی ہو گئی تو حضور کی انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری فرما دی، حضور کی زبان سے جو ہے معجزات نکل رہے ہیں، حضور کی انگلیاں اشارہ کر رہی ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔
تو بے شمار معجزات انبیاء کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں، تو اے اللہ یہ معجزہ بھی مجھے دکھا دیجیے۔ یقین تو مجھے ہے لیکن میں مشاہدہ چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کسی شک کی بنا پر تھا کہ واقعی کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا؟ اس کا جواب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ شک کرنا تو اس معاملے میں عام مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ نبی شک کرے۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی شک کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ والبعث بعد الموت، اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا یہ تو عام مومن کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ کے، انہیں یہ کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کہ آپ یقین نہیں رکھتے کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، زندہ ہو سکتے ہیں اور آپ زندہ کریں گے۔ اے مولا کریم مجھے تو کامل یقین ہے، مگر میں محض تسکین قلب کے لیے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہاں پر شک کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ دوسرا جواب کہ صحیحین کی روایت میں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان دونوں کو صحیحین کہتے ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک یا تردد ہوتا تو ہم ان کی نسبت شک کرنے میں زیادہ حقدار ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یعنی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی شک ہوا اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ عقیدہ بنا لیں، عقیدہ سمجھ لیں کہ انبیاء ہمیشہ شک سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی جو وحی آ رہی ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی وحی کی کسی بات پر شک اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتے، جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے بھی ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء جتنے بھی آئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ہر قسم کے شک اور تردد سے پاک ہوتے ہیں۔ اب اطمینان قلب کیا چیز ہے؟ اطمینان قلب جو ہے اس کا مطالبہ کرنا یہ کمال یقین کے منافی نہیں ہے۔ یقین کا کمال الگ چیز ہے، کیونکہ تسکین قلب جو ہے یہ ایمان سے ایک زائد چیز ہے۔ ایمان مکمل ہو جاتا ہے آگے تسکین قلب۔ مثال کے طور پر سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، اللہ تو جانتا تھا کہ ان کے دل پختہ ہیں اور ان کے دل بالکل خالص ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرما دی، تسکین اطمینان قلب نازل، وہ بالکل مطمئن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو تسکین قلب حاصل ہو گئی۔ تو بعض دوسرے مواقع پر بھی اس قسم کے اشارات ملتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی کہ مردوں کو زندہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کسی معاملے میں بھی کسی نبی کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب میں کسی چیز میں، کسی معاملے میں شک نہیں کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے ہیں؟ ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مقولہ ہے ان کا، لو کشف الغطاء ما زدت یقینا، یعنی اگر غیب کا پردہ کھول بھی دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس قول کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو بعض لوگ غلط مطلب بیان کرتے ہیں، وہ غلط مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم الیقین جو تھا، جو انہیں حضور سے پتہ چلا تھا، قرآن و حدیث سے پتہ چلا تھا، وہ علم الیقین اتنا پختہ تھا کہ عین الیقین سے ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اب اپنی آنکھوں سے بھی آخرت کو دیکھ لیں، جنت کو، جہنم کو، یا وہ مناظر جو قرآن و سنت نے بیان کیے تھے جو غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، اگر غیب ہٹ جائے، وہ پردے ہٹ جائیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو ان کی جو ہے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جتنا ایمان ہے وہ پہلے سے ہی مکمل ہے۔ تو اب یہ دلیل دے کے وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا، حضرت علی کا تو عین الیقین تک کا جو ہے اطمینان قلب پہنچا ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں حضرت علی کو انبیاء پر فضیلت دینے کے لیے وہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت علی تو اولیاء اللہ میں سے ہیں، صحابہ سارے ولی ہیں، صحابہ انبیاء تو نہیں ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، سب سے پہلے ولی صحابہ اکرام ہیں. تو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو انبیاء اللہ ہیں، اللہ کے نبیوں میں سے ہیں اور خلیل اللہ ہیں. ان کے مراتب میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب میں زمین اور آسمان کا فرق. مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی جو ہے اس کا عین الیقین کہ اپنی آنکھوں سے بھی وہ دیکھ لے، وہ بھی نبی کے علم الیقین تک بھی نہیں پہنچ سکتا. نبی کا اصل یقین ہی اتنا بلند ہوتا ہے کہ ولی کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. چہ جائے کہ نبی کے طمانینت قلب والے یقین تک وہ پہنچ جائے، وہ تو اور زیادہ بلند ہوتا ہے. لہذا ولی کی نبی پر فضیلت تو گجا وہ انبیاء کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے، تو یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی صحابی سے پوچھا تو کہ ان میں سے کون افضل ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بے شک وہ تابعی ہیں لیکن جو ہے صحابی تو نہیں ہے. تو اس صحابی نے ان کو جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جہاد فرمایا، حضور کی مجلس میں جو شریک ہوئے، جو جہاد کیا، حضور کے ساتھ چلے اپنا گھوڑا لے کر، اپنے سواری لے کر جہاد کے اندر، اس سواری کی ناک میں جو گرد پڑی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی جو درجہ صحابہ کو ملا ہے، عام امت کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح سارے صحابہ مل کے کسی جو ہے ادنا فضیلت والے نبی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ درجے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہاں مطلب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حد تک ان کا یقین اتنا پختہ ہے کہ اس میں اب مزید اضافے کی گنجائش نہیں، اگرچہ درمیان سے غیب کا پردہ بھی اٹھ جائے. آپ نے اطمینان قلب کی بات نہیں کی. یقین اور طمانینت قلب یہ دو علیحدہ علیحدہ چیز، یقین اور چیز ہے، اطمینان قلب اور چیز ہے. اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مولا کریم مجھے تو آپ کی قدرت پر پورا یقین ہے، جہاں تک یقین کی بات ہے اس میں تو شک کا ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے گا. یہ ایک اگلا درجہ ہے جو میری آنکھوں سے مشاہدہ کروا دے. اے اللہ تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ مردے کیسا زندہ ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے پکڑ لیں، فسرہن الیک، آپ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں. دیکھیں پرندہ جو ہوتا ہے، جانور جو ہوتا ہے، جب آدمی اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. مالک ایک جو ہے آواز میں بلائے وہ فوراً آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، ایک تو آپ 4 پرندے پکڑیں، فسرہن الیک، ان کو اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا دن رکھ کے کھلا پلا کے ان کو مانوس کر لیں. کیونکہ آپ نے پھر ان کو آواز بھی دینی ہے جب وہ ذبح ہو چکے ہوں گے، تو آپ کی آواز پر انہوں نے اٹھنا بھی ہے. تو اس لیے یہاں ایک روایت، ایک تلاوت کی روایت دوسری بھی ہے، فسرہن الیک کی جگہ فسرہن الیک زیر کے ساتھ. اگر وہ روایت پڑھی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو کیما بنا دینا. تو یہاں دونوں معنی مفسرین نے لیے ہیں کہ آپ 4 پرندے پکڑیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، یا 4 پرندے پکڑ کے آپ ان کا کیما بنا لیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں. تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پرندوں کو محض مانوس کیا گیا تھا، ذبح نہیں کیا گیا تھا، مگر یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے پر اتار دیے
ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیا، خلط ملط کر دیا، اور ان کی ہڈیاں اپنے پاس رکھ دیں، جیسا گوشت قیمہ کیا جاتا ہے ایسے قیمہ کر دیا۔ اب یہاں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور، 4 جانور کون کون سے تھے؟ جانور تو اللہ کی مخلوقات میں سے بے شمار ہیں، تو قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود نہیں، اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ البتہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ 4 جانور مرغ، کوا، کبوتر اور مور تھے۔ یہ 4 جانور جو تھے، مرغ تھا، کوا تھا، کبوتر تھا اور مور جو تھا۔ ان پرندوں کے انتخاب کی ایک وجہ تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پرندوں میں کوئی نہ کوئی انسانی صفت پائی جاتی ہے جو بری صفت ہے۔ مثلا مرغ کے اندر شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہی چیز انسان میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جنگیں ہو رہی ہیں اور تباہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اکثر شہوات ہوتی ہیں۔ انسان اپنی شہوات پر، نفسانیت پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، دوسرے کا مال بھی ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مرغ کے اندر یہ شہوات سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کوے میں ہرس پائی جاتی ہے۔ کوا بڑا حریص جانور ہوتا ہے، اس میں ہرس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ہرس جو ہے، ہرس اور ہوا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان حریص ہے، تو اس کے اندر ہرس ہوتی ہے، میں جمع کر لوں اتنی دولت۔ آپ اندازہ لگائیں، پرندے جو ہوتے ہیں روزانہ صبح نکلتے ہیں اور اپنے پوٹے بھرتے ہیں، بھر کر جو ہے اپنے بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، خود کھاتے ہیں، آرام سے سو جاتے ہیں، دوسرے دن اٹھتے ہیں، دوسرے دن کی روزی تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کی روزی دیتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے یہ اپنی نسلوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے صرف کافی نہ ہو، میری 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، اس کے لیے چاہے مجھے حلال جمع کرنا پڑے، حرام جمع کرنا پڑے، کسی کا مال غصب کرنا پڑے، کسی پر ڈاکہ ڈالنا پڑے، کسی کا جو ہے حق لینا پڑے، چھیننا پڑے، غصب کرنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، میرے پاس دولت جمع ہو۔ یہ جو ہرس ہے، انبیاء اس کے علاج کے لیے آئے، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان کی ہرس کی علاج کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوے کے اندر ہرس پائی جاتی ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا جانور کوے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ ہرس کو مارا جائے۔ اور تیسرا جانور کبوتر تھا۔ کبوتر میں دنیا کی محبت بے حد ہوتی ہے، تو بعض دنیا دار انسان بھی اسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کی محبت یہ بیماری ہے۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، ہمیں اپنے گھر سے بڑی محبت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی جان کیوں نہ ہو، اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرنا یہ اللہ کو محبوب نہیں، تو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جو روحانی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ دنیا کی ناپائیداری کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، ٹھیک ہے، ہلاکت ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے کہ الذی جمع مالہ، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، وعددا، اس کو گنتا رہتا ہے، صبح بھی گنتا ہے، اچھا اب کتنے ہو گئے ہیں، پھر گنو جی کتنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کا حریص، دنیا کا پجاری۔ تو اس کو اللہ نے سورہ ہمزہ 30ویں سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے لیے ہلاکت فرمائی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کثرتوں کے پیچھے لگے رہے، یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے، یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے، اس کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں تک پہنچ گئے۔ یہ ہرس تمہاری قبروں تک، بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، اس کو کیا دنیا سے لگے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، 50 سال کے بعد، 45-50 سال کے بعد ویسے ہی بندہ موت کے قریب ہوتا رہتا ہے، اب تو آخرت کی تیاری، وہ اتنا ہی زیادہ حریص ہوگا۔ جو آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی دنیا کا حریص بنتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا کی محبت جو ہے یہ کبوتر کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تیسرے جانور کا اس کا انتخاب کیا گیا۔ چوتھا جانور مور ہے۔ مور کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر کی فراوانی ہوتی ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو ناچنے لگتا ہے، اپنے اوپر اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے، اپنے پر پھیلا لیتا ہے اور اپنے حسن و جمال پر بڑا فخر و ناز کرتا ہے۔ مگر جب اس کا اپنے پاؤں پر نظر پڑتا ہے، پاؤں کو دیکھتا ہے، پاؤں اس کے انتہائی عجیب سے ہوتے ہیں، تو شرمسار ہو جاتا ہے اور پر گرا دیتا ہے، نیچے پر کر دیتا ہے۔ یہی حال حضرت انسان کا بھی ہے کہ جب اللہ اس کو اسودہ فرماتے ہیں، اس کو وسعت دیتے ہیں، اللہ اس کو مال دیتے ہیں، تو غرور اور تکبر کرتا ہے۔
اور بات پر اکڑنا شروع کر دیتا ہے، میری اولاد، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا عہدہ. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ جب اس سے یہ کھینچنے لگتے ہیں تو پھر ہتھیار ڈال لیتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ چاروں جانوروں کو اللہ نے ذکر کیا. بعض مفسرین کوے کی جگہ گدھ کا بھی ذکر کرتے ہیں. گدھ بھی کھانے کا بڑا لالچی ہوتا ہے، تو جبکہ اکثر انسان بھی کھانے پینے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں. انسان میں پائے جانے والے ان چار اوصاف، یعنی اوصاف بد، برے اوصاف، ہرس، شہوت، حب دنیا اور تکبر، یہ چار جو ہے بیماریاں انسان میں بڑی، اس کا علاج کرنا چاہیے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ذکر و اذکار بتائیں، توجہات کریں، اللہ سے وہ آپ کے لیے دعا مانگے، آپ ان کی مجالس میں جائیں تو ان کی بیانات اور ان کی مجالس سے فائدہ ہو. یہ چیزیں انسان سے ختم ہونی چاہیے. تو اس لیے یہاں علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ ان کے علاوہ چار خواص انسان کے اندر اور ہوتے ہیں. خون ہوتا ہے، سودا ہے، بلغم ہے، صفرا ہے. تو بہرحال ان چار اوصاف والے پرندوں کے انتخاب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اگر ان اوصاف قبیحہ کو، ان برے اوصاف کو کچل ڈالے تو وہ کمال کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان ان چار چیزوں کو ختم کر دے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اگر وہی یہی چار چیزیں، ہرس، شہوت، حب دنیا، دنیا کی محبت اور تکبر جس انسان میں آئے تو وہ فرعون بن جاتا ہے. یہ چیزیں فرعون میں تھی، حامان میں تھی، ان بدبختوں کے اندر یہ چیزیں تھیں. اور وہ قومیں جو پہلے گزری ہیں، ان قوموں کے اندر جن کو اللہ نے ہلاک کیا، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کا حشر، وہ انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے. اگر انسان کے اندر تکبر آئے تو ذاتی بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ تکبر کا جو ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چاروں چیزیں یہاں مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ چاروں پرندوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور یہاں انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کو کیما کیما بنوایا گیا کہ انسان اپنے اندر سے ان کو ختم کرے اور ان گندے اوصاف جو ہے سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے. جو انسان اپنے آپ کو ان چاروں اوصاف بد سے، اوصاف قبیحہ سے پاک کر لیتا ہے، وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے. تو بہرحال قرآن پاک یا حضور علیہ السلام نے ان پرندوں کی تفصیل نہیں بتائی. اس قسم کی باتیں یہ تفسیری روایات میں آتی ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق چار پرندوں کو ذبح کیا، ان کے پر علیحدہ کر دیے، پھر ان کے گوشت کا کیما کیما کر کے آپس میں ملا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ثم اجعل علی کل جبل، پھر آپ ان کو رکھیں ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان چاروں میں سے، جزءا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ رکھ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی. اس کیمے کو جو انہوں نے چاروں پرندوں کا بنایا تھا، پھر آپس میں اچھی طرح مکس کیا تھا، اس کے چار حصے کر کے چار مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ادعوہن، اب انہیں بلائیے. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ایک ایک پرندے کا نام لے کر بلایا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یأتینک سعیا، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب آپ نے مرغ کو آواز دی تو فضا میں اس کی ہڈیاں نمودار ہوئیں. پھر اس کے گوشت کا وہ حصہ جہاں جہاں جس پہاڑ پر تھا وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہاں سے فوراً آیا اور ہڈیوں پر چڑھ گیا. پھر مرغ کو کے جو ہے پر لگ گئے اور پر لگنے کے بعد مکمل مرغ بن گیا، زندہ ہو گیا اور جو ہے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آواز نکالنے لگا، بولنے لگا. اسی طرح دوسرے پرندے، ان کو بھی آوازیں دی گئی، وہ اسی طرح بنے، ان کے اوپر ان کا گوشت چڑھا، ان کے پر لگے، ان کی ہڈیاں بن گئی، سب کچھ ہوا اور وہ زندہ ہو گئے اور آ کر بولنے لگے. اور یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح پچھلے واقعے میں آیا تھا. حضرت حزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا وہ ان کے سامنے بکھرا ہوا تھا. اللہ نے کہا کہ ان ہڈیوں کو دیکھو. اب ہڈیوں پر ان کے سامنے گوشت چڑھا اور ان کے سامنے وہ پورا گدھا بن گیا اور پورا کھڑا ہو کے، زندہ ہو کے وہ بولنے لگا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ذبح شدہ جو ہے وہ پرندے زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس طرح جو ہے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. یہ وہ جواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے مشاہدہ کروائیں آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ نے اس کے جواب میں یہ پورا واقعہ بیان فرمایا. آگے اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى،
اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے کتنی چیزیں ہیں. اللہ زمین کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. مردہ زمین ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, وہ زندہ ہو جاتی ہے, اس میں سبزہ نکلتا ہے. کتنی ہم زمین کو تیار کرتے ہیں, پھر ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں, سبزیاں ہر چیز پیدا ہو جاتی ہیں. اچانک ہم ان کو کاٹتے ہیں تو دوبارہ زمین مردہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح اللہ نے یہ مثالیں قرآن مجید میں بیان فرمائی. آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وعلم, اچھی طرح جان لو, یقین کر لو, اپنے دل کو اس عقیدے پر مطمئن کر لو, ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے, جس طرح چاہے وہ کرے گا, اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وہ حکیم ہے, اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے, اور وہ کمال درجے کی حکمت کا مالک ہے. عزیز کا معنی عزت دینے والا بھی ہوتا ہے, تو یہ خدا کی صفت ہے, وہ عزتوں کا مالک ہے, وہ خود بھی عزت والا ہے, جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تو بہرحال اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور کمال قدرت کے اور بیس بعد الموت کے یہ 3 واقعات بیان ہوئے ہیں. پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ, اور دوسرا جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, تیسرا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح جو ہے اللہ جل شانہ جو ہے اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے, اور کس طرح اللہ کی قدرت ہے. یہ تینوں واقعات نبیوں کے ساتھ پیش آئے, اور اللہ نے یہاں اس رکوع میں بیان کیا, اور ہمیں بتایا گیا کہ آخرت کا یقین بہت ضروری ہے. اللہ ایک ایک ذرے کو تمہارے کو جمع کریں گے اور اپنے سامنے کھڑے کریں گے, جس طرح پرندے کھڑے ہو گئے اور وہ بولنے لگے, اور اسی طرح جو ہے ہر چیز بولنے لگی. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سماع موتا, مردوں کا سننا, بے شمار احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے, اور اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تم جو ہے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے کہتا, اللہ تمہیں دکھاتا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے, تمہیں عین الیقین حاصل ہو جاتا کہ تمہاری آنکھیں دیکھتی, مشاہدہ کرتی کہ یہ عذاب ہو رہا ہے. لیکن وہ عذاب کا منظر دیکھ کے پھر تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے, اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا. تو اس لیے یہاں سے سماع موتا کا مسئلہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھیں 4 پرندے تھے, وہ مر چکے تھے, کیما بن گئے تھے. اب ان کے اندر سننے کی صلاحیت تو نہیں تھی. مردہ اگر نہیں سن سکتا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی وہ آواز انہوں نے سنی, مردہ ہونے کی حالت میں سنی تو تب وہ جاگے, تب وہ ان کے حکم پر واپس آئے. تو یہاں سے سماع موتا کا مسئلہ بھی حل فرما دیا قرآن نے کہ جو مردے مر جاتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مر گئے ہیں, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم غسل دے رہے ہوتے ہو تو وہ جو ہے تمہارے غسل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب جو ہے تم انہیں دفناتے ہو تو دفنا کر جب تم واپس آتے ہو تمہاری قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتے ہیں. اس کے بعد اسی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں, ان سے سوال جواب ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے میں شامل ہیں. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, تو یاد رکھیں ان کا انکار جو ہے ان کے غلط عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. تو بہرحال اس واقعے سے سماع موتا بھی ثابت ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا آپ جب قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسف. دیکھیں دعا سکھلائی گئی کہ آپ ان کو سلام کرو, اور قبر کے اوپر ٹیک لگانے سے حضور نے منع فرمایا کہ قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. قبر میں جانور نہ چھوڑے جائیں اور کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے, قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے. مردہ کی ہڈی توڑنے سے منع فرمایا کہ مردے کی ہڈی نہ, حالانکہ مردہ ہو گیا ہے لیکن مردے کی ہڈی نہ توڑو, یہ اس کی بے اکرامی بھی ہے اور اس سے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. یہ تکلیف چاہے ہمیں نظر نہ آئے, اس کا اگلا جہان شروع ہو گیا ہے, اب اس کا دکھ اور درد, اس کی خوشی اور غم یہ اگلے جہان کا ہے. بہرحال یہاں سماع موتا بھی ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ چیزیں سن رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ان کے کیمے نے بھی سنا, اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ ان مردوں کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, حکمت والے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے, یا اللہ درگزر فرمائے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے, قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے, پوری دنیا کے باطل نظاموں پر اپنے نظام کو غالب فرمائیے. یا اللہ اپنے نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والے مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں سے قرآن و سنت کی اشاعت
حفاظت اور غلبے کا کام لیجیے. یا اللہ ہماری حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا